آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی مکمل تفصیل اور اہمیت۔ شب قدر ماہ رمضان کی کس رات کو آتی ہے؟ مورخین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب قدر والی رات، یعنی عظمت اور تقدیر کی رات۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر مخصوص طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب قرآن پاک کا نزول ہوگا اور فرشتے زمین پر رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر سورۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں اور فضیلت۔ یہ رات 1000 مہینوں 83,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، فرشتے اور جبریل زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے۔ اس رات میں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تاریخی حیثیت۔ قرآن کا نزول۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور بعد میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ فرشتوں کی آمد۔ فرشتے اور حضرت جبرائیل پوری زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں مغفرت اور رحمت۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے اور ان کی تقدیر میں بھلائی لکھ دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات کو آتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان سب سے مشہور رائے ہے، اور 29 رمضان۔ زیادہ تر علماء اور صحابہ کرام کی رائے ہے کہ یہ رات 27 رمضان کی رات ہوتی ہے، لیکن کسی ایک مخصوص تاریخ کی تصدیق نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ رات میں سکون اور عجیب سی روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آسمان صاف ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ ہوائیں نرم اور پرسکون ہوتی ہیں۔ سورج اگلے دن بغیر تیز شعاؤں کے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر ایک پرسکون رات ہے جو نہ گرم ہوگی اور نہ سرد ہوگی۔ اس دن کا سورج بغیر کنوں کے طلوع ہوگا۔ لیلۃ القدر میں عبادت اور اعمال۔ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت پر حدیثیں۔ یہ رات عبادت اور توبہ کے لیے بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں جو بندہ بھی خلوص دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔
فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ليلۃ القدر میں جبرائیل اور فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ليلۃ القدر کی برکات سے محروم کون؟ جو شخص اس رات کی عبادت نہ کرے وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ غفلت، گناہ اور دنیاوی چیزوں میں مشغول افراد ليلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ليلۃ القدر سے محروم رہا وہ حقیقت میں بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ليلۃ القدر کیوں اہم ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے یہ اہم ہے۔ اس رات قرآن کا نزول ہوا اور فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص عبادت کرے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ليلۃ القدر کی اہمیت تفصیل کے ساتھ۔ ليلۃ القدر اسلامی تاریخ کی سب سے بابرکت اور افضل رات ہے، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں ليلۃ القدر کی اہمیت سورۃ القدر میں خصوصی ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انزل فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ سورۃ الختان میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اس آیت مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبارک رات ہے جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں اور دعائیں کی قبولیت کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ حدیث میں ليلۃ القدر کی اہمیت۔ ليلۃ القدر میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ليلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی عبادت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اس شخص کی فضیلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ فرشتوں کا نزول اور سلامتی کی رات۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں فرشتوں اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ ليلۃ القدر میں جبرائیل امین علیہ السلام اور بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ليلۃ القدر میں دعاؤں کی قبولیت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ليلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا اس رات میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی دعا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ليلۃ القدر کی روحانی اہمیت۔ ليلۃ القدر میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اس رات میں آئندہ سال کے لیے تمام فیصلے لکھے جاتے ہیں، جسے رزق، موت، زندگی اور دیگر معاملات ہے۔ جبرائیل امین کا نزول۔ فرشتے اور حضرت جبرائیل امین زمین پر آ کر عبادت گزاروں کے لیے رحمت اور برکت لے کر آتے ہیں۔ گناہوں سے معافی۔ جو شخص اس رات اخلاص اور ایمان کے ساتھ عبادت کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امن اور سکون کی رات۔ یہ رات صبح فجر تک امن، رحمت اور برکتوں والی ہوتی ہے۔
لیلۃ القدر کو کھو دینے کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ حقیقت میں بہت بڑی بلائی سے محروم ہو گیا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ یہ رات گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ اگر کوئی اس رات عبادت سے محروم رہا تو وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی رات کی نشانیاں۔ رات میں غیر معمولی سکون اور روحانی کیفیت۔ یہ رات بہت پرسکون اور مطمئن ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایک عجیب سا روحانی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اس رات میں دل کو عبادت میں خاص مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر ایک روشن اور پرسکون رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد۔ اس رات میں آسمان غیر معمولی صاف دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ تر روایات کے مطابق بادل، طوفان یا بارش نہیں ہوتی۔ رات میں نہ تیز گرمی ہوتی ہے نہ شدید سردی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، لیلۃ القدر ایک اعتدال والی رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ چاند اور ستاروں کا مخصوص منظر۔ کچھ احادیث میں ہے کہ چاند ہلکا سا دھندلا اور روشن ہوتا ہے۔ ستارے عام راتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لیلۃ القدر کی رات کا چاند ایسا ہوتا ہے جیسے چمکدار تھالی۔ لیلۃ القدر کے اگلے دن کی نشانیاں۔ سورج کی کرنیں نرم اور مدھم ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر کے بعد اگلی صبح سورج بغیر تیز روشنی کے نکلتا ہے۔ سورج کی روشنی مدھم ہوتی ہے، جیسے کہ بادلوں میں چھپا ہوا۔ لوگ سورج کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی کرنیں آنکھوں کو چبھتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کے بعد سورج سفید اور نرم روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ فضا میں عجیب سی تازگی اور روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اگلے دن کا ماحول عام دنوں سے زیادہ صاف، پرامن اور روحانی لگتا ہے۔ دل میں سکون اور روحانی خوشی برقرار رہتی ہے۔ صحابہ کرام کا تجربہ۔ ہم نے لیلۃ القدر کے بعد سورج کو ہمیشہ مدھم پایا، جیسے کہ اس میں کرنیں نہ ہو۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی اس طریقوں کو ہوتی ہے۔ عبد الرحمن سفوری کی کتاب منتخب النفائس میں لکھا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان حال کی 5 تاریخیں جس دن ہو، آنے والی رمضان کی پہلی تاریخ اسی دن ہوگی۔ تجربے سے یہ بات درست نکلی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن کرکانی فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا اس حساب سے کبھی میری شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ حساب یہ ہے، پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ پہلا روزہ ہفتے کا ہو تو شب قدر 23ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ پہلا روزہ منگل یا جمعہ کا ہو تو شب قدر 27ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ پہلا روزہ بدھ یا اتوار کا ہو تو شب قدر 29ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ فخر العارفین فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے سال ہا سال اس کا تجربہ کیا اور اسے درست پایا۔ فرمایا کہ خود میں نے ایک عرصہ دراز اس کا تجربہ کیا اور اسے درست پایا۔ اگر شب قدر کو 12 گھنٹے کا مان لیا جائے تو اس کا ہر منٹ کا ثواب عام دنوں میں تقریباً 22 دن عبادت کرنے کے ثواب کے برابر بنتا ہے۔ شب قدر میں کم سے کم عمل یہ ہے کہ اس رات نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کی جائے۔
اختتام پر دوستو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ دوستو لیلۃ القدر ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اس ایک رات میں خلوص نیت سے عبادت کریں تو ہمارے 83 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری معلومات اپنے دوستوں اور اہل احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس کریں کہ آپ لیلۃ القدر کی رات کیا خاص عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اسلامی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔